اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر جو خاص انعامات کیے ہیں ان میں ایک عظیم الشان اور قابل قدر انعام رمضان ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے فیضان کے کیا کہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی ایک ایک گھڑی میں بے شمار خیر و برکت جمع فرما دی ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رمضان کے روزہ داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اسلام میں عبادت دو طرح سے کی جاتی ہے، ایک ظاہری عبادت جیسے نماز، جہاد اور حج وغیرہ، اور دوسری باطنی عبادت جیسے روزہ، نیک نیتی اور پاکیزہ خیالی وغیرہ۔ ان دونوں میں باطنی عبادت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ باطنی احوال اللہ اور بندوں کے درمیان پوشیدہ معاملات ہیں، یہاں تک کہ بندہ انہیں ظاہر کرے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ علیہ السلام کو 5 مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ پہلا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اور دوسرا، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسرا، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھا، اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں آرام فرمائیں گے۔ اور پانچواں، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دے دی جاتی ہے۔ اور رمضان المبارک کے ناموں کے بارے میں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمت و رضوان تفسیر نعیمی میں ارشاد فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مساوات اور ماہ وسعت رزق۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ روزہ صبر ہے جس کی جزا اللہ رب العزت ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مساوات کے معنی بھلائی کرنا ہے، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے اور خاص طور سے اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اسی لیے اسے ماہ مساوات کہتے ہیں۔ اس ماہ میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اور اس مہینے میں غریب بھی وہ نعمتیں بکثرت کھا لیتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں کھا پاتے، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق ہے۔ اور رحمت و برکت کے اس مقدس مہینے میں اپنے اہل و عیال پر خوب فراخ دلی سے خرچ کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ماہ رمضان میں گھر والوں پر فراخ دلی سے خرچ کرو۔ اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینہ کو خوش آمدید کہو جو ہمیں پاک کرنے والا ہے،
پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینہ میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکہ معظمہ میں رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے مقابلے میں 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سواری کرنے کا ثواب، اور ہر دن اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، یعنی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان یعنی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جنزیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں آیا ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور رمضان کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا یعنی اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی مسلادھار بارشیں ہوتی ہیں۔ اس مقدس مہینے میں مومنوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان کے فضائل و برکات بہت ہیں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، بس کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کی مقدس ساعتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اپنے نامہ اعمال کو زیادہ سے زیادہ وزنی بنا سکے۔